ایران ایک لمبی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ امریکہ کی دھمکیوں میں آ رہا ہے، نہ وہ اسرائیل کی دھمکیوں میں آ رہا ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ جیت یا ہار کا معاملہ نہیں ہے، اس جنگ میں کامیاب وہی کہلائے گا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہمارا مقصد تھا، آج انہوں نے پھر یہ کہا کہ رجیم چینج تو میرا مقصد ہی نہیں تھا، جوہری ہتھیار سے انہیں دور رکھنا تھا۔ ان کی لیڈرشپ تو ختم کی جا چکی ہے، اب ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہم نے انہیں کئی سالوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تو کیا یہ اب ایک وکٹری ٹرافی کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک دن بلکہ ایک دن بھی شاید بہت زیادہ، وہ ایک لمحے ایک بیان دیتے ہیں اور پھر اگلے ہی لمحے جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں اس بیان سے مکر آتے ہیں۔ جس دن سے انہوں نے یہ بات شروع کی ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹروپس اتاریں گے ایران میں، اس دن سے پاسداران انقلاب کی طرف سے اور اس کے مختلف سوشل میڈیا فورمز کی طرف سے بار بار یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں ٹرمپ یہ بیان دے رہے تھے کہ جی ہم 2-3 ہفتے میں ختم کر دیں گے، اب وہ 2-3 ہفتے ان کے مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایران کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ ہم 6 مہینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی کی سچویشن دیکھیں تو خلیجی ممالک پہ 5500 سے 6000 کے قریب حملے ہو چکے ہیں، جس میں انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو ان کے لاسز جو ہے وہ مختلف کوڈ کیے جا رہے ہیں وہ 25 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ امریکہ جو ہے یہ تمام اخراجات انہی عرب ریاستوں سے ہی پورے کرنے کا مند ہے، اور وائٹ ہاؤس کا کل بھی بیان آیا ہے کہ جی یہ جو اخراجات جنگ پر آ رہے ہیں یہ اخراجات عرب ریاستوں سے وصول کیے جائیں۔ ایرانی صدر نے یہ واضح طور پہ بیان دیا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ گارنٹی دے کہ آج کے بعد ایران پر حملہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں ایران کے، انہوں نے دو ٹوک موقف یہ اپنایا ہے کہ اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ہماری بات چیت تو جاری ہے لیکن اسے مذاکرات کا نام نہیں دیا جا سکتا، نہ اسے مصالحت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 6 ماہ جو ہے ہم جنگ جاری رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب ایک طرف اگر دیکھا جائے آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے، ان کی پارلیمان جو ہے وہ ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ عمان کے ساتھ مل کے اس کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس رکھا جائے گا، اور ایران اس بارے میں موقف یہ رکھتا ہے کہ پہلے بھی طریقہ کار یہی تھا کہ یہاں سے گزرنے والے جہاز جو تھے وہ پہلے ایران کو رپورٹ کرتے تھے پھر عمان کو رپورٹ کرتے تھے۔ اب اس ضمن کے اندر کیا یہ طریقہ کار مستقبل کے اندر بھی قابل عمل ہوگا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیراٹروپرز، میرینز اور 50,000 کے قریب جو نفری اس وقت تعینات ہے مشرق وسطیٰ کے اندر یا اس علاقے میں امریکی افواج کی، وہ کس حد تک ایران کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے حوالے سے یا ایران میں اترنے کے حوالے سے اپنی تیاری رکھتی ہے، کیونکہ ایک طرف اگر دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کو ختم کرنے کا عندیہ بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ مہلتیں بھی دیتے ہیں۔ اب اس ضمن میں اندرونی طور پہ جو انتشار پایا جا رہا ہے اور اندرونی